حاضر کیسے کیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کتاب میں کچھ لکھا ہو اسے پڑھ کے حاضر کر لیا جاتا ہے، کچھ لوگ چلا کاٹتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موم بتی کا حصار کرو تو آ جاتے ہیں، اور مختلف طرح کی، اب اگر ماڈرن ایج ہے تو اس میں اوجا بورڈ ہے انہوں نے بنایا ہے کہ اس کا بالکل. استعمال کریں گے، لیٹرز سے تو آ جائیں گے. اس میں حاضری کے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، ہر کسی کے پاس اپنا علم ہے. جو مسلمان ہے وہ اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے نا تو وہ صرف کلام پڑھ کے اس کو حاضر کر سکتا ہے. باقی اگر آپ چاہیں تو موم بتی کے ذریعے بھی حاضر کر سکتے ہیں، شیشے کے ذریعے بھی حاضر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آگ کے ذریعے بھی حاضر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو خوشبو کے ذریعے بھی حاضر کر سکتے ہیں. جو اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے ہم آیت الکرسی کے ذریعے حاضر کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ آیت الکرسی کے ذریعے کرتے ہیں، میں ناد علی کے ذریعے کرتا ہوں، دعا سیفی ہے اس کے ذریعے کرتا ہوں. ابھی 2 طریقے تو آپ نے وہ بتائے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. جی. کتنا ٹائم لگتا ہے کسی جن کو اگر حاضر کرنا ہو؟ یہ انسان کی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اس کا ایمان مضبوط ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. اگر وہ ڈھونگی ہے یا اس نے کہیں سے سیکھا ہے، کہیں سے اجازت لی ہے، یا بس ایسے ہی گزارے کا ہے، اپنا کاروبار چلا رہا ہے تو اس کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. اس میں اگر جتنا طاقتور ایمان ہے نا آپ کا اتنا مریض کو کم تکلیف ہوگی. اگر کوئی ڈھونگی بابا ہے حاضری تو کرا لے گا، 1 گھنٹے میں کرا لے گا، لیکن مریض کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جن کو تکلیف نہیں ہوتی حاضری میں، مریض کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کتنی دیر میں حاضر کر لیتے ہیں؟ کم از کم 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں ہاں، جن حاضر کر لیتے ہیں آپ؟ 30-40 سیکنڈ لگ جاتا ہے اتنا. تو پہلا جب آپ نے جن کو حاضر کیا، جی. کس پر حاضر کیا تھا؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی آپ کو، اور جن نے کیا کہانی آپ کو سنائی یا کیا سچائی آپ کو بتائی کہ اسے حاضر ہونا پڑا؟ ہمارے گاؤں کا قصہ ہے. تو میرا ایک دوست تھا، اس نے بس ایسے ہی، ہمارا وہ علاقہ ہے پہاڑی علاقہ اور جنگلات وغیرہ ہیں، تو اس نے نہ اپنی نہ سمجھی میں آ کر نا تو جنات کے بچے کے پاؤں پہ منہ پہ پاؤں دے دیا تھا. تو اس وجہ سے اس کے بچے کو نقصان پہنچا تھا، تو اس کی حاضری ہوئی تھی. تو اس پہ میں نے دم کیا تھا، تو پہلے دعا سیفی دم کی تھی، الحمدللہ وہ حاضر ہو گئے. تو اس نے بتایا تھا کہ اس نے ہمارا نقصان کیا. تو میں نے اس کو بولا آپ ایسا مت کرو، کیونکہ اس کو تو نظر نہیں آ رہا نا، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اپنے بچے کو ہٹا لیتے ہیں، اب اس کی غلطی تو نہیں. تو انہوں نے بولا کہ ہم کو تھوڑا گوشت دے دو تو ہم چلے جائیں گے. پھر ہم نے اس کی ڈیمانڈ پوری کی تھی تو وہ چلے گئے تھے الحمدللہ. جنات ایسی ڈیمانڈس بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دے دے تو ہم اپنا غصہ بھول جائیں گے؟ بالکل، وہ اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی نقصان ہو گیا تو اپنا نقصان تو لیتے ہیں نا، اس میں تو وہ معاف تو نہیں کرتے نا. تو جو آپ نے دیکھا تھا وہ جن، وہ مطلب پراپر جن کی شکل میں آیا تھا کہ وہ نہیں، وہ انسان میں آ کر بولتے ہیں. انسان میں انسان میں آ کر بولتے ہیں. اگر انسانی شکل میں حاضر کرنا ہو نا تو اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے جو جن حاضر ہوتا ہے اس کا بھی عامل ہونا ضروری ہے. جنات میں بھی عامل ہوتے ہیں؟ جنات میں عامل بھی ہوتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں. ان کا جو حافظ قرآن بنتے ہیں وہ بچپن میں بنتے ہیں، جو عامل بنتے ہیں وہ بھی بچپن میں، کیونکہ ان کی جب عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. جو بھی ان کو یاد ہوتا ہے وہ بچپن میں ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جنات کے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں پڑھاتا، میری والدہ پڑھاتی تھی. والدہ پڑھاتی تھی؟ ہاں، والدہ پڑھاتی تھی. ہمارے ایک اور بزرگ تھے، ان کے پاس بھی آتے تھے، ان کے پیچھے انسانی شکل میں نماز بھی پڑھتے تھے. اور وہ نارمل دوسرے بچوں کی طرح ہوتے تھے؟ بالکل دوسرے بچوں کی شکل میں بھی آتے آواز ہیں، بھی ویسی، شکل بھی ویسی، بات کرتے ہیں وہ نارمل؟ بات بھی کرتے ہیں، انسانی شکل میں ہوتے ہیں، کوئی پہچان بھی نہیں سکتا. بس اگر وہ خود نہ حرکت کریں، اپنا ہاتھ نہ لمبا کر دیں، اپنا گردن نہ لمبی کر دیں، یا اس طرح کی کوئی گردن پیچھے نہ مروڑ دیں، تو باقی وہ نہیں پہچانے جاتے. یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ چڑیل اپنا پاؤں پیچھے کر لیتی ہے، سر الٹا اس ہو کا تو جاتا ہے؟ بیسیکلی پاؤں پیچھے ہوتا ہے، لیکن جنات ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اپنا آدھا دڑ سیدھا، آدھا دڑ الٹا کر سکتے ہیں. اس میں تو